الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد کرم وعلى وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزے کی فضیلت کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں۔ 2 دن سے آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ روزے کی فضیلت کیا ہے۔ آج بیان فرمائیں کہ روزے کو یہ بھی عبادت ہے اور دیگر عبادتیں بھی ہیں، تو روزے کو دیگر عبادتوں پر فضیلت کیوں حاصل ہے، اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے، 2 وجہ بیان فرمائیں۔ فرما رہے ہیں کہ دیگر عبادات پر روزے کی افضلیت کی وجہ 2 ہے۔ نمبر 1، روزہ عمل کو چھوڑنے اور اس سے رکنے کا نام ہے، اور یہ ذاتی طور پر پوشیدہ ہے، اس میں دکھائی دینے والا کوئی عمل نہیں ہے، جبکہ دیگر اعمال لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ روزے کو اللہ تعالیٰ ہی ملاحظہ فرماتا ہے، اور وہ محض صبر کے ذریعے باطنی عمل ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے کوئی بھی دیکھے گا کیا کر رہے ہیں، حج کریں گے کوئی بھی دیکھے گا کیا کر رہے ہیں، زکوٰۃ دیں گے کوئی بھی دیکھے گا، لیکن روزہ ایسا کہ کوئی نہیں دیکھے گا۔ بندہ سچ بولے یا جھوٹ بولے وہ تو بندہ جانتا اور رب جانتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اور صبر کہتے ہیں کسر النفس علی من تکرہ، نفس جس چیز کو ناپسند کرے اسی پر اس کو روک دینا۔ اب بھوک لگی ہے تو پسند ہے کھانا کھانا، اور نہ کھانا اس کو ناپسند ہے، تو جو ناپسند ہے اسی پر روک دینا، یہ صبر ہے۔ تو روزہ سب سے عظیم صبر ہے جو صرف رب جانتا ہے، اس لیے دیگر عبادات پر اس کو سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ دوسری وجہ یہ دشمن خدا یعنی شیطان مردود پر غلبہ پانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ شیطان لعین ہے، اور شیطان لعین کا وسیلہ خواہشات ہیں، جن کے ذریعے وہ بنی آدم کو دھوکہ دیتا ہے، اور شہوات کو تقویت کھانے پینے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، بس بھوک کے ذریعے اس کے راستوں کو تنگ کرو۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، ہمیشہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہو۔ انہوں نے عرض کی کس چیز سے؟ ارشاد فرمایا بھوک کے ذریعے۔ عن قریب ایک ملاقات کا ایک باب قائم کیا ہے، اس بیان میں باب کے تحت وہ کھانے کی خرابی اور اس کے علاج کے ضمن میں بھوک کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ لہٰذا دیگر عبادات کے مقابلے میں بالخصوص روزہ شیطان کی جڑ کاٹنے، اس کے راستوں کو روکنے اور تنگ کرنے والا ہے۔ وہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی نسبت کے ساتھ نسبت کا مستحق ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیخ کنی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ممکن ہے، اور مدد الہی تب شامل حال ہوگی جب بندہ دین الہی کی مدد کرے۔ چنانچہ قرآن مجید اور فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِن تنصروا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ بس ابتداءً جد و جہد بندے کا کام ہے، اور ہدایت کے ساتھ بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ ایک مقام پر فرمایا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں۔ یہ تبدیلی خواہشات کی کثرت کی وجہ سے ہوئی، یہ تبدیلی خواہشات کی کثرت کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ خواہشات شیطان کی چراگاہیں ہیں، اور جب تک یہ تر و تازہ رہتی ہیں شیطان کا آنا جانا بند نہیں ہوتا،
اور جب تک وہ آتا رہتا ہے بندے کے سامنے اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر نہیں ہوتا اور وہ اس کی ملاقات سے پردے میں رہتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بنی آدم کے دلوں پر شیاطین چکر نہ لگاتے تو وہ آسمانوں کی بادشاہی دیکھ لیتے۔ اسی وجہ سے روزہ عبادت کا دروازہ اور ڈھال بن گیا۔ جب اس کی افضلیت اس قدر ہے تو اس کے ارکان و سنت کو بیان کرنے کے ساتھ ظاہر و باطنی شرائط کو بیان کرنا ضروری ہے، جسے آگے بیان فرمائیں گے۔ دو چیز فرمایا، روزہ دیگر عبادات پر فضیلت کیوں رکھتا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ ظاہر میں کوئی عمل نہیں، ہر عبادت چاہے نماز ہو، زکوٰۃ ہو یا حج ہو، اس کا ظاہر ہے، لوگ دیکھیں گے، لیکن روزہ کچھ بھی نہیں، تو نفس کو روکنا ہے۔ اور جس میں کوئی ظاہر نہ ہو، صرف رب جانتا ہو، کوئی اور نہ جانتا ہو، اس میں جو اخلاص ہو سکتا ہے وہ کسی اور میں اخلاص نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ دشمنی کو پورا کرنے کے لیے، انسان کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے ذریعہ کیا استعمال کرتا ہے؟ خواہشات۔ انسان کے دل میں خواہشات بہت ساری، بے شمار خواہشات ہیں، چاہے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا دنیا کھانے کے لیے یا دنیا پینے کے لیے یا دنیا پہننے کے لیے، جس کھانا پانی، اب ظاہر سی بات ہے شراب دنیا ہی ہے، لوگ پیتے ہیں، حرام کسی کا لوٹا ہوا مال لوگ کھاتے ہی، وہ بھی دنیا ہی ہے۔ دنیا سے مراد جو اللہ کی رضا کے خلاف چیز حاصل کی گئی ہے، تو خواہشات کی تکمیل وہیں سے ہوتی ہے، اور خواہشات کو کنٹرول کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو روزہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شادی کرنے کا حکم دیا، ہر انسان کو حکم دیا کہ مسلمان ہے تو وہ جوان ہے، بالغ ہے، وہ شادی کرے، اگر وہ اپنا اور اپنی بیوی کا نفقہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اگر نفقہ نہیں اٹھا سکتا، پیسے کی آمدنی نہیں، خود بھی نہیں کھا سکتا، اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا ہے، تو شادی کیسے کر کے لے کر آئے گا؟ فرمایا اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھے، اپنے آپ کو روکے، اور روکنے کا ذریعہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو خواہشات وہی پوری ہو رہی ہے، اور یہ خواہشات ختم کیسے ہوتی؟ بھوک سے، کیونکہ بھوک تین چیز، روزہ کی تعریف کیا ہے؟ کھانے پینے اور جماع سے رکنا، تین چیزوں سے رکنا ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، کھانا بھی نہیں ہے، پانی پینا بھی نہیں ہے، یا کوئی بھی چیز نہیں پینا ہے، اور اپنی بیوی سے صحبت بھی نہیں کرنا ہے۔ خواہشات کی تین چیزیں، ان تین چیزوں کو اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اسے بھوک بھی لگتی ہے، اور بھوک جب لگتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس سے بھوک لگتی ہے وہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ روزانہ جنت کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا کرو۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا بھوک اختیار کرو، اور بھوک کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اب بندہ کوشش کرے، تین آیات اس میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم اگر اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم کو ثابت کر دے گا۔ اللہ کی مدد کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مدد کون کرے گا؟ اللہ کے دین کی مدد، اور اللہ کے دین کی مدد جیسے آپ مسجد مدرسہ اور دیگر چیزیں بنا کے کرتے ہیں، کتاب چھاپ کے کرتے ہیں، ویسے روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی دین ہے۔ نماز ادا کریں، یہ بھی دین ہے۔ زکوٰۃ دیں، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین کی مدد ہے۔ آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کا فرمائے گا۔ ہدایت اللہ رب العزت اپنے بندے کے دل پر وہ انوار نازل کرتا ہے۔ پچھلے اسباق میں آپ نے سنا ہے کہ بندہ زمین پہ بیٹھ کر کے ارشدائی دیکھتا ہے، یہ کب؟ جب دل منور ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، اور اللہ کی تجلی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ساری عبادتوں میں سب سے اہم روزہ ہے۔ روزہ اگر مکمل طور سے اخلاص کے ساتھ رکھا جائے تو دل میں اللہ تعالیٰ دلا پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کے اور اپنے محبوب کی
امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہونے بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو مقروض ہونے والے قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو تنگ دست انہیں خزانہ خیر سے کشادہ رزق واسع حلال طیب دار عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد